آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ آج کالرز ڈے ہے کیونکہ جمعہ ہے۔ آپ کو جو بات کہنی ہے، کرنی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی تبصرہ ہے، ہم حاضر ہیں۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ جو حضرات ٹی وی کھول کے اپنی آواز سننا چاہتے ہیں وہ فی الحال اپنی آواز خود ہی سن لیں، ٹی وی کے ذریعے نہ سنیں، اس لیے کہ پھر وہ بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کراچی سے ہیں راحیل اشر صاحب۔ السلام علیکم۔ وائسام شہزاد صاحب، وسط اللہ صاحب، آج ایک بات کروں گا کہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ 2022-23 کے مقابلے میں بہتر ہوئی۔ آپ کی جو ہے مہنگائی تھی وہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی، انٹرسٹ ریٹ 22 سے 11% پہ آ گیا، باقی ساری چیزیں، بجلی کے بل بھی کچھ کم ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں اس پہ کامن مین کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے گھر کے پاس مارکیٹس ہیں، میں نے ویسے ہی ایک دن کھڑے ہو کے کافی لوگوں سے پوچھا بھئی آپ کی اکنامک کنڈیشن کیسی ہے، اب تو ملک میں بہتری؟ اس نے کہا جی کیا بہتری مجھے بتائیے، نہ ہم دوائی خرید سکتے ہیں، بجلی گیس کا بل دینے کے بعد ہمارے پاس گھر کے خرچے کے پیسے نہیں روز بچتے، ہم بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے دیں؟ تو میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کی آئی ایم ایف سے لون اپروو ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا چلیں تعلق نہیں ہے، اور آپ کا ورلڈ بینک آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کو ویسے موڈیز آپ کو اکنامک کنڈیشن آپ کی بہتر بتا رہا ہے، پر ہمارا جو کامن مین ہے پاکستان کا وہ ہے وہ بری طرح ابھی بھی افیکٹ ہے۔ دوائیوں کو دیکھ لیجیے، آپ جائیے جنا ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل، آپ ادھر دیکھیں کتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں بیچارے دوائی لینے کے لیے، نا کہ دوائیوں کی پرائس ہے۔ باقی آپ ساری چیزیں دیکھ لیجیے، بازار جاتے ہیں مرغی گوشت کی پرائس دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں دیکھ لیجیے۔ دیکھیں تو یہ میرا سوال یہ کہ یہ جو اتنا پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اکنامکلی اتنا پاکستان سٹیبل ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا، پر یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہماری کامن جو عوام ہے ان تک کیوں نہیں ٹرانسفارم ہو رہا؟ شاہزیب صاحب ٹھیک ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ راحیل صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ دیکھیں پرائرٹیز کی بات ہے، کامن مین لائن میں سب سے آخر میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بیرونی قرضے ہیں وہ اس ترقی سے جو بھی ثمرات ہوں گے وہ بیرونی قرضے اتارنے میں یا اندرونی قرضے اتارنے میں صرف ہوگا۔ اس کے بعد یہ جتنی بڑی گورنمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، اس کا کام آئے گا، پھر ڈیفنس بجٹ کے کام آئے گا، اس سے جب کچھ بچ جائے گا 10-15%، تو وہ ترقیاتی بجٹ کہلائے گا۔ اور ترقیاتی بجٹ میں سے بھی اگر 100 روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے 50, 60, 70 روپے جو ہے وہ تو کھانچے میں چلے جائیں گے، تو 30 روپے جب بچیں گے تو وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں نا عام آدمی، یہ اس کے کام آئے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ عام آدمی جو ہے اس کی حالت کیسے سدھرے۔ یہ جو انڈیکیٹرز آپ سنتے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے اور انفلیشن اتنا کم ہو گیا ہے اور انٹرسٹ ریٹ، یہ بھی بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے، لیکن یہ پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں، وہی آپس میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا سمجھ سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ اوپر کیا چل رہا ہے۔ عام آدمی چونکہ قطار میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا اسے آواز بھی کم سنائی دے گی ان لوگوں کی جو بجٹ وغیرہ کی تقسیم کرتے ہیں، اور بجٹ والوں کے پاس بھی وہ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں 4-5 مدیں پوری کر کے کہ عام آدمی تک ان کی آواز بھی پہنچتے پہنچتے بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے میرا اندازہ۔ شاہزیب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں، آپ نے تفصیل سے بتا دیا وسط صاحب، لیکن ایک دو چیزیں جو ہیں جو پچھلے ہفتے میں نے دیکھی، ایک تو راحیل صاحب نے ورلڈ بینک کا ذکر کیا۔ ورلڈ بینک نے ہماری جو گروتھ کی پریڈکشن ہے اس کو ریوائز کیا ہے نیچے، مطلب کہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو اس دفعہ اب یہ فلڈز آ گئے، ہمارے ہاں قدرتی آفتیں آتی ہیں، اس کا بڑا دھچکا لگے گا اس سال کی جو میکرو اکنامک فگرز ہیں ان پہ بھی۔ ساتھ ہی ایک اور رپورٹ بھی میری نظر سے گزری جو کہ امیر اور غریب کا جو بڑھتا ہوا فرق ہے اس کے بارے میں ہے، انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا۔ میرے خیال ہے آکسفیم کی رپورٹ ابھی آئی تھی چند دن پہلے، اور اس میں پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں ایک وہ طبقہ ہے، جیسے راحیل صاحب نے بھی کہا، جو یہ سوچتا ہے کہ بجلی کا بل دوں یا بچے کی فیس دوں، لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جو بہت زبردست طریقے سے فلرش کر رہا ہے۔
جو ہم بار بار سنتے ہیں ایلیٹ کیپچر کی بات، یہ جو سرکار سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یا اس سے جو پیسے کما رہے ہوتے ہیں، آپ جائیں باہر بازاروں میں، ادھر آپ دیکھیں گے جو رش ہے، جو ریسٹورانٹس میں ہے، مالز میں ہے، آپ سوچتے ہوں گے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ اس ملک میں یہ لوگ جو ہے، جبکہ 2-3 سال پہلے جب بھی مہنگائی آسمان پہ تھی تب بھی وہاں پہ اتنا رش تھا، اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ایک ہی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو جس انداز میں ہماری معیشت آگے بڑھ رہی ہے، فائنل بات کہ جو بھی سمجھتا ہے معیشت کو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ نے ٹھیک کر لیے ہیں، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن جو آپ کو جو بنیادی ریفارمز کرنی ہیں وہ آپ ابھی تک کوئی اتنے اشارے نہیں ہیں، کوئی انسپریشن نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ موجودہ لوگ جو حکمران ہیں ہمارے، ان میں وہ دمخم ہے کہ وہ کریں گے۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، اجلاس بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل نظر نہیں آتا۔ میں ابھی تک ایسے کسی فائنینشیل یا اکنامک اینالسٹ سے نہیں ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں نہیں یار یہ سیریس ہے، یہ کام کریں گے۔ اور جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ بوم اینڈ بس کی سائیکل تو ہم دیکھتے آئے ہیں، پھر یہ جو ٹیمپرری گینز ہیں پھر یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، محمد اویس صاحب ہیں نواب شاہ سے۔ السلام علیکم سر۔ وائے صاحب سر میری آج ایک گزارش ہے اس پروگرام کے توسط سے بلاول بھٹو صاحب زرداری تک سے، کہ نواب شاہ چونکہ زرداری صاحب کا بھی ایک آبائی شہر ہے، تو اس شہر کے لیے میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ، بے شک پیپلز پارٹی کی جانب سے یا حکومتوں کی جانب سے یونیورسٹیز کا قیام تو عمل میں آیا ہے، لیکن ان نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار کے وافر مواقع موجود نہیں ہیں، اور زیادہ تر لوگ دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں ہی نوکری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے جس میں بہتر سہولیات میسر کی جائیں اور انویسٹرز کو یہاں لانے کے لیے بہتر مواقع دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ موٹر وے پلان کیا جا رہا ہے، ایک بار پھر اگر اللہ کرے بن جائے تو اس کو بھی نواب شاہ سے کنیکٹ کیا جائے، کیونکہ ابھی وہ قومی جو مین نیشنل ہائی وے اس سے ڈائریکٹ لنک میں نہیں ہے، لنک روڈ پر جا کر نواب شاہ آتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے آپ کے پروگرام سے۔ ٹھیک ٹھیک، اگر وہ سن رہے ہوئے تو ظاہر ہے ان کا حلقہ بھی ہے، آپ ان کے ووٹر بھی ہیں، تو انہیں توجہ دینی چاہیے آپ پہ۔ محمد عقیل ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم سر۔ بھائی صاحب اچھا سر جی، ایک تو ایشو جو ابھی ہمارا چل رہا ہے ای چالان کے اوپر، اپنے ہم دیکھیں کراچی کے جو روڈوں کے حالات، اس کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں گاڑی چلاتے تو شرمندگی ہوتی ہے، ان کو چلان لیتے ہیں شرمندگی نہیں ملی ہے سب سے بڑا۔ اور دوسرا اس کی حالات کی وجہ سے، روڈوں کی حالت کی وجہ سے، آپ پولوشن دیکھیں، آپ سوچ سکتے یونیورسٹی روڈ سے جاتے ہیں اتنی مٹی ہے۔ ابھی میں 1-2 روز پہلے گزرا ہوں، اب آنے کے بعد سے اتنا فلو اور اتنا حال ہے۔ اب سوچیں وہاں پہ ایک کچھ لوگ رہ رہے ہیں، ان کے اوپر کتنی اذیت بنے گی۔ ابھی حادثات بھی دیکھیں، ای چالان کی بات کریں، بڑے بڑے حادثات پھر بھی روٹین ہو رہے، ان کے خلاف تو ایکشن لینے ہیں، ای چالان لینے سے بہتر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، دونوں چیزیں میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے کہ جوڑنی نہیں چاہیے۔ شہر کی جو حالت ہے ڈیفینیٹلی بہتر ہونی چاہیے، جو سڑکوں کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ رہی بات ای چالان کی، تو اس میں یہ تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب جو باقی صوبوں میں ریٹس ہیں کم از کم انہی سے چالان کریں، بھلے آپ 100 چالان کریں، لیکن یہ ہے کہ ریشنل ریٹس کریں، یہ نہ ہو کہ ایسا لگے کہ جیسے سزا دے رہے ہیں آپ شہریوں کو۔ اور یہ کہ چالان نہیں ہونے چاہیے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب اگر میں پولیس کے اعداد و شمار پہ یقین کر لوں تو جمعرات یعنی کل سے لے کے اب تک کے جو 24 گھنٹے ہیں، اس میں جو 5791 چالان ہوئے ہیں کراچی میں، اس میں سے 3500 سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کے ہیں۔ تو یہ اس میں کتنی طاقت لگتی ہے جو بھی گاڑی چلا رہا ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ لے، تو یہ اسے بھی سوچنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کرے وہ سیٹ بیلٹ باندھ لے، بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کرے وہ ہیلمٹ پہن لے۔ ہاں جو ریٹس ہیں وہ irrational ہیں، وہ دوسرے صوبوں کے برابر ہونے چاہیے۔ بسر صاحب، یہ جو ای چالان والی انہوں نے بات کی عقیل نے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہفتوں سے یہ معاملہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت کراچی میں میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے پچھلے چند روز میں،
یہ ایک ٹاپک ہے ڈسکشن کا، کیونکہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو شہر میں جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو ٹریفک کا ایشو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہم نے کتنی دفعہ ڈی آئی جی ٹریفک کو بلایا، بات کی، لیکن کوئی سلوشن نہیں تھا. اب اگر یہ جا رہے ہیں اس طرف ڈیجیٹل الیکٹرانک سرویلنس سی سی ٹی وی والے سلوشن کی طرف، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ یہ پولیس کی نفری کم ہوتی ہے، وہ ان میں کرپشن کا ایشو ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ سب جانتے ہیں. مجھے تھوڑا سا ایک اسکیپٹسزم کے ساتھ ایک یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں کہ شاید اس سے ہمارے رویے تھوڑے تبدیل ہوں. ہمیں جیسے آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سیٹ بیلٹ ہے، ہیلمٹ ہے، زیبرا کراسنگ سے پیچھے کھڑے ہونا ہے، غلط الٹا نہیں آنا ہے 200-400 روپے بچانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جانیں اس میں چلی جاتی ہیں. تو میں ابھی مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا یار اس کو دیکھتے ہیں، ابھی تو 2-4 دن ہوئے ہیں کہ یہ چلتا ہے. مجھے جو اینیکڈوٹل ایویڈنس سامنے آیا، آپ نے بھی سڑک پہ دیکھا ہوگا، مجھے آج کچھ لوگ بتا رہے تھے، میرا آج شارع فیصل جانا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ یار ہم نے نوٹس کیا لوگ زیبرا کراسنگ سے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ یار اب کیسے کر رہے ہو، ویسے نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں یار جتنے کی بائک ہے اس سے زیادہ تو چالان ہے، تو اب ہم کیا کریں، کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا شاید اس کا فرق پڑے مین آرٹریز پہ. پورا شہر نہیں سدھرے گا بیٹھے بیٹھائے، لیکن میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ یار وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر، کہیں ہمیں شروع کرنا ہے. لیکن ایک آخری بات صرف یہ کہ مجھے کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ابھی جو بھی آپ کی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو پش کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ سسٹینیبل ہوگا نہیں ہوگا، یہ 2-4 مہینے کا کھیل ہے. یہ میں نے کہا دیکھ یہ تو ہم آگے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ، دس جسٹ مائٹ ورک، آئی ڈونٹ نو. صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی نے قرارداد بھی منظور کرائی ہے اس سسٹم کے خلاف. اس کے علاوہ کوئی مرکزی مسلم لیگ ہے، اس نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے. آل ٹوگیدر اس اسکیم کو ظاہر ہے کہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ایک ایوریج معیشت ہے ایک عام آدمی کی، اس کے حساب سے آپ جرمانے رکھیں، اور وہ اگر باقاعدگی سے اسے وہ جو قابل برداشت جرمانے وہ بھی ملتے رہیں گے تو میرا خیال ہے وہ بھی سدھر جائے گا، وہ بھی اچھا خاصا معاشی بوجھ ہوگا. لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ 5,000 کا یا 20,000 کا یا 10,000 کا چالان کر کے اسے اصل میں سزا دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کریں. جی کون ہے آگے؟ محمد عظیم کراچی سے. ہلو جی ہلو ہاں جی بات کیجئے. جی میں آج صرف آپ کو ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. جیل روڈ سے بلوچ کالونی کی طرف جب شہید ملت روڈ کے لیے جاتے ہیں تو جیل روڈ سے جو ہی ہم پہلا انڈر پاس ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے انڈر پاس، انتہائی ڈینجرس ہو رہا ہے. بارش کو ختم ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، لیفٹ سائڈ پر ٹوٹی روڈ اور گندا پانی جمع ہے، اور بیچ سینٹر میں مین ہول ہے یا کیا ہے وہ دونوں گولائی سے دبے ہوئے ہیں. اب جو لوگ روز روٹین کے ہیں وہ تو پہلے ہی سے اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، لیکن ہزاروں لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم گزر رہے ہیں، تو ایکسیڈنٹ ہونے کے انتہائی زیادہ چانسز ہیں، اور قیمتی جانیں بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس پہ کچھ لوڈنگ سوزوکیوں پہ خواتین ورکر ٹائپ کی بھی جا رہی ہوتی ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے. تو میں کیونکہ ڈان نیوز ایک ایسا معتبر ذریعہ تھا اور آپ لوگوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا شاید یہ آواز ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. آپ کا بڑا جینون ہے مسئلہ، اور جو حضرات جو حکومتی کارپرداز ای چالان کر رہے ہیں ان کو لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ای چالان آپ بالکل کریں. مگر یہ جو روڈوں کی حالت جس کا ابھی چشمدید انہوں نے بتایا کہ انڈر پاس جو آپ ہی نے بنایا ہے اس کی اگر یہ حالت ہے کہ ٹانگیں وانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، لوگوں کے سر پھوٹ سکتے ہیں، تو اتنی ہی توجہ اس پہ بھی دے لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو عظیم صاحب. احسن جبار صاحب ہیں کراچی سے. جی احسن بھائی. السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل. اچھا سر، آپ لوگوں کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، اس میں پہلے تو میں میکرو لیول پہ ایک بات کروں گا. جو ہم نے یہ جو ہمارے بارڈرز پہ جو ٹینشن چل رہی ہوتی ہیں اور ہم نے چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم معصوم بطخ بن کے بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو آپ لوگوں کے پروگرام میں ہی یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ہماری غلطیاں تھیں فارن پالیسیز کے حوالے سے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز فیس کرنے کو مل رہے ہیں. یہی چیز جو ہے نا وہ ہماری انٹرنل پرابلمز بھی اب کریٹ کر رہے ہیں.
جو ہمارے سسٹمز ہیں جو عوام کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو بارڈرز پہ جو ٹینشن ہے جو ہم نے خود ہی ہماری اپنی ہوم گرون ہے اور اب ہم اس کے جو ہے وہ خمیازے بھگت رہے ہیں. تو یہی ساری پالیسی جس کی وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ہمارے سسٹم میں جو کرتا دھرتا بیٹھے ہیں وہ سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ای چالان کے سسٹم بنانا ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. بس پیسے بنا لو, کسی طریقے سے پیسے بنانے کے طریقے ان لوگوں کو سارے آتے ہیں, لیکن جہاں پہ سروس دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ بس بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے جو ہے وہ بریوز جمع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ 75 ایئرز جو 900 منتھس گزرے ہیں نا پاکستان کے, وہ ایک طرف, اور آگے 900 مہینے جو آ رہے ہیں, جو شہزاد روئے نے کہا تھا کہ جی مجھے فکر اس بات کی نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا, مجھے فکر اس بات کی ہے کہ یہ ملک یوں ہی نہ چلتا رہے. تو آگے 900 مہینے بھی مجھے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جو پچھلے 900 مہینے تھے. تو آئی تھنک کرتا دھرتاؤں کو جو ہے وہ عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی صاحب, مشورہ ہے. بریک لے لیجئے, اس کے بعد کی کالز لیتے ہیں. کراچی سے کافی کالز آ رہی ہیں. کراچی سے پھر کال لیتے ہیں نعیم اعجاز صاحب کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا حضرت, آپ لوگوں نے یہ اچھا پروگرام کیا ہے اور ہمیں موقع بھی دیا کہ ہم اس کراچی کے حوالے سے کچھ بات کریں. سر یہ جو ای چالان کا مسئلہ ہے نا, یقین کریں یہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی چراغ جل گیا ہماری زندگیوں میں. بے شک چالان زیادہ ہے, کرنے والوں کی نیت کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن خدا کی قسم اس شہر والوں کو سکون ملے گا. ہمارے یہاں روڈ پہ کھڑا ہوا جو مختلف اینکر لے جا کے ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ وہ موٹر سائیکل والا یا گاڑی والا یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ چالان کم کر دو, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سدھر جاؤں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اگر 25,000 تنخواہ والا موٹر سائیکل کا ایک بار 10,000 چالان دے دے گا تو میں نہیں سمجھتا اپنی 7 نسلوں کو بتا کے جائے گا کہ آئندہ وائلیشن مت کرنا. کیونکہ ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں, ہم اتنے بگڑ چکے ہیں, ہم اتنے کہ ہمیں جو ہے نا اوور نائٹ ہی چینج ہونا ہے, ورنہ اگر ہمیں موقع ملتا رہا تو ہم نہیں سدھریں گے. اچھا, ہمیں بگاڑنے والے بھی روڈ پہ کھڑے ہوئے وہ ٹریفک کے سپاہی ہیں جو ٹرننگ سے گھوم کے جہاں ہم وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں, سامنے نہیں ہوتے, وہاں آ گئے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے آپ نے مجھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کر دیا جائے. جو انکروچمنٹ ہے کراچی میں, خدا کے لیے اس کو ختم کر دیا جائے. میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں فون کر کے یہ بتایا تھا, شاید وسعت بھائی کو یاد ہو, کہ برج کی ضرورت نہیں ہے ہمارے شہر میں. خدا کی قسم آپ کسی برج کو چلے جائیں, اتنا رش ہے, اگر آپ صبح جائیں تو وہاں سناٹے ہوتے ہیں. تو کم از کم اس انکروچمنٹ کو ساتھ ایک علاقے کے, اس میں کوئی نفری کوئی پیسہ نہیں لگنا, صرف علاقے کا ایس ایچ او یہ پابند کر دے کہ کسی نے اپنی شاپ سے 1 فٹ بھی باہر نکالا ہم اس کی دکان سیل کر دیں گے. ہماری دکان جو ہے وہ ہم اس سے 10 فٹ باہر شٹر سے 10 فٹ کے بعد پھر 20 فٹ پہ کرسیاں رکھ دیتے ہیں. 4-4 5-5 ٹریک کے روڈ جو ہے نا وہ ایک ٹریک کا رہ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی کلیکشن ہے, اتنی بڑی کلیکشن ہے کہ آپ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہوگا, وہ اس کو ختم کر کے پازیٹیو وے میں لوگوں سے پیسے لے لیں. سب دینے کو تیار ہوں گے کسی نہ, لیکن تھوڑا سا سکون اور تھوڑا سا صرف یہ انکروچمنٹ ہے ہمارے. ٹھیک ہے نہیں بھائی, آپ کے دونوں پوائنٹس آپ کے بہت ویلڈ ہیں. اور جہاں تک انکروچمنٹس کی بات ہے, میں آج ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے اس نے یہ جو رات گئے ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام فٹ پاتھیں وغیرہ آکوپائڈ کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ رات گئے ٹریفک کا اتنا دباؤ نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا سکون ہوتا ہے. اصل میں تو دن میں جو انکروچمنٹس رکاوٹ بنتی ہیں شہر کی حرکت میں, ان کے خلاف حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کا بھی پیٹ ہے, اور ان کا پیٹ اس طرح کی باتوں سے اچھا خاصا بھر جاتا ہے. بہرحال آپ نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. ہم ظاہر کراچی سب سے بڑا شہر ہے, یہاں رہتے ہیں, یہاں کا رونا روتے ہیں, وہ کرنا بھی چاہیے. آج میں آپ کو بتاؤں, پچھلے چند دنوں سے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے ہمارے سندھ کے ایک اور شہر ہے سکھر کا, اور میں تعجب میں آ گیا. پتہ نہیں لاسٹ ٹائم آپ کا کب جانا ہوا ہے, مجھے بھی یاد ہے آج سے 7-8 سال پہلے بہت تباہ حال تھا, گٹر بہ رہے ہیں, ٹریفک دھرم برم ہے. اب میں سن رہا ہوں کہ وہاں پہ نمایاں بہتری ہے, چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہو, گند کچرے کے حوالے سے ہو.
میں خود چونکہ گیا نہیں ہوں، میرا پیدائشی شہر ہے، کافی عرصے سے میں نہیں گیا، لیکن میں نے جب یہ سنا تو مجھے یہ ایک لگتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس پورے نظام کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں، یہ امپاسبل نہیں ہے. تو اگر یہ بات صحیح ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، تو شاید ہم ایک دوسرے سے انسپریشن لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم چاہیں تو ہم چیزوں کو کچھ بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اگر ہم چاہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے، اگر ہم چاہیں. جی خلیل شیر کراچی سے. جی خلیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، اور اس وقت جیسے ای چالان جو چلایا گیا ہے، دیکھا جائے تو اس کو پورے شہر میں پہلے نافذ کرتے، اور وائلیشنز آف روڈز جو ہیں، جیسے ہماری جو جتنی بھی برج کے نیچے چورنگیز ہیں اس میں جتنے بھی اسٹاپس بنے ہوئے، منی بسز اسٹاپس، رکشا اسٹاپس، چنچی اسٹاپس، پہلے ان کو خالی کرتے، اس کے بعد پورا ایک روڈ پبلک کو چلنے کے لیے دینا چاہیے، تاکہ پبلک کو یہ تو پتا چلے کہ ہماری مسٹیکس ہے کیا، ہماری لائنس ہے کیا. اب 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آئی تھنک یہ چالان کاٹ رہے ہیں سر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو کچھ معلومات ہے ہی نہیں کہ ہمیں کون سے ٹریک پہ چلنا چاہیے. بائک والا ہمیشہ رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے، جو کہ خطرے کا باعث بنتا ہے، آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تھوڑا امپلیمنٹس ان کو پہلے دینا چاہیے اور چالان کم کرنے چاہیے. لیکن یہ جو جتنے بھی ناجائز اسٹاپس، اسٹینڈس ہیں، بس ہیں، گاڑیاں ہیں، آپ دیکھیں کراچی کے اندر ٹوٹلی، تو وہ ان کو پہلے ختم کریں، روڈ کو کھلا تو دیں. وائلیشنز تو جب بھی دکھیں گی، ان کو کلیئر نہیں کر رہے آپ، اور آئے دن روزانہ نئی ٹرانسپورٹ. یہ ایک دلیل ہے جو پچھلے 3-4 دن سے سننے کو مل رہی ہے. واٹ اباؤٹ دیم، واٹ اباؤٹ وہ والا معاملہ ہے. یہ دونوں چاروں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے، تجاوزات بھی، چالان بھی، گڈ گورننس بھی، سب ایک ساتھ ہونے چاہیے. تو دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں صرف ای چالان پہ زیادہ زور ہے، یہ جو جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس جانب بھی زور ہے. اگر اس جانب زور ہو گیا تب تو کوئی نتیجہ نکلے گا، ورنہ آپ کی بات سے میں بھی انکار نہیں کروں گا. جی بریک لے لیں، بریک. پروگرام میں ہمارے اگلے کالر ہیں لاہور سے محمد سہیل. السلام علیکم. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں، باغبان پورہ سے. جی باغبان پورہ لاہور سے. جی صرف میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے میڈیا والے ہوتے ہیں جو غریب عوام کی آواز کو سن سکتے ہیں اور آگے مطلب صاحب حیثیت لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. میری موٹر سائیکل ہے، 35,000 روپے کے چلان کیے ہوئے ہیں، 35,000 روپے کے، اور آج تک میرے گھر میں کوئی نوٹس مجھے وصول نہیں ہوا. بچوں کو سکول سے لینے جاؤ تو ڈولفن والے روک لیتے ہیں، بچوں کو واپسی سکول سے لے کر آؤ تو جناب ٹریفک وارڈن والے روک لیتے ہیں، سی ٹی ٹی والے روک لیتے ہیں، اور پھر ٹریفک وارڈن والے روک لیتے ہیں. کیا موٹر سائیکل چلانے والا انسان اس ملک کا باشندہ یا اس ملک کا شہری نہیں ہے جس کے ساتھ اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ اور پھر روک کر تو کہتے ہیں کہ 1,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ میں بوتل کا دے دیں آپ. یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، اور مجھے آج تک گھر میں کوئی نوٹس نہیں ملا میری موٹر سائیکل کا. اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا چیک کرو ایکسائز کے دفتر میں، مطلب موبائل ایپ پر چیک کرو تو 35,000 روپے کے چلان ہے. تو میں تو ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی میری موٹر سائیکل آپ لے لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ چالان ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں موصول نہیں ہوا. اگر ہے اور اگر وہ یا تو آپ اس کو چیلنج کریں گے یا پے کریں گے نا، مطلب جس سچویشن میں آپ ابھی ہیں وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. چلان ہے چلان، لیکن 35 جب ان کا پہلا چلان انہیں مجھے دینا چاہیے تھا، میرے گھر کے ایڈریس پر آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں پابند ہوتا ہر چیز کا کہ یار میرے پاس ایک چلان آیا تو میں نے جمع کرانا. میں ملازم آدمی ہوں، اب میری سیلری جناب 70-80 ہزار روپے سیلری میں 35. اچھا سہیل صاحب ایک منٹ میری عرض سنیں. یہ موٹر سائیکل آپ نے اپنے نام ٹرانسفر کروائی ہوئی ہے؟ یہ میرے نام کی ہے، میں نہیں لی ہوئی ہے، فرسٹ ہینڈ ہے. پھر تو یہ گڑبڑ ہے، پھر تو گڑبڑ ہے کچھ نہ کچھ. ہاں پولیس کا محکمہ جو ہے وہی آپ کو کلیریفائی کرے گا نا کہ یہ جائز ہے، چلان غلط ہے تو ختم ہونا چاہیے، جائز ہے تو پھر. بڑا یونیک کیس ہے کہ اتنے سارے چالان ہیں اور ایک بھی ان کے گھر پہ نہیں آیا. ایک بھی نہیں آیا. یہ شکایتیں وسطی صاحب یہاں کراچی میں بھی بہت آ رہی ہیں لوگوں کے پاس نا، کیونکہ ایڈریسز صحیح نہیں ہے، کہیں رجسٹریشن صحیح نہیں ہے، اور یہ
یہ مسائل آئیں گے اگر اس میں آگے یہ اس کو امپلیمنٹ. بالکل آئیں گے. ہاں زیادہ تر جو ہے تھرڈ پارٹی پہ انہوں نے ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں کیا, تو ظاہر ہے کہ جس سے موٹر سائیکل یا گاڑی خریدی ہے اس کو جائے گا چالان ابھی تک اگر اس کے نام ہے. بہرحال یہ ہیں چیزیں جو سیدھی ہونے والی ہیں. کامران رفیق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی, کامران بات کر رہا ہوں. میرا کامران رفیق ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں جی. اچھا, بہت ساری کالز آ رہی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے پاس سلسلہ چل رہا ہے. تھوڑی سی چیز میں ایک چیز کچھ چیزیں اپریسیشن بھی ہونی چاہیے کہ ای چالان جو ہے وہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ ہے, تو تھوڑا سا ہمیں اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. دوسری ایک اچھی چیز میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے شاپنگ بیگس کے حوالے سے. تو ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ انہوں نے جو ہے وہ ہائی جو ہمارے اینڈ کے اسٹورز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑی پریکٹس کر لی ہے, جس سے ایٹ لیسٹ کچھ تو بہتری ہوگی. جی جی. ایک چھوٹی سی چیز جو میں اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا, میری ریکویسٹ ہوگی اتھارٹیز سے, وہ ہے ایل ای ڈی لائٹس, جو وائٹ ایل ای ڈی لائٹس ہوتی ہیں ان کی خطرناک قسم کی جو روشنی ہوتی ہے اور رات کے ٹائم پہ جن آئی ویئرز والوں گلاسز والوں کے لیے تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو یہ آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا جن کے پاس اتھارٹیز ہیں, پلیز اس کے اوپر بھی کچھ کریں. بالکل, آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے. اور جو ایل ای ڈی لائٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں وہ موٹر سائیکل والے ہیں جن کی ہیڈ لائٹ بالکل ہی نہیں جلتی اور اندھیرے میں وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنے بڑے مسائل ہیں, تو ظاہر ہے کہیں سے شروع ہو جاتا ہے, تو امید کی جانی چاہیے کہ رفتہ رفتہ ہر ایک پہ توجہ دی جائے گی. بریک لے لیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر ایاز ہیں لاہور سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ جی کال ملانے کا. میں بس چھوٹی سی بات کروں گا کہ جس طرح ایک ویکسین جب لگ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ بیماری پھر ساری عمر نہیں ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنسنگ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا میں ون آف دا ٹفسٹ ایگزام ڈرائیونگ لائسنس لینا ہوتا ہے, چاہے یو اے ای ہے, چاہے سعودیہ ہے, چاہے یو ایس اے ہے, چاہے. تو ہمارے جو نیکسٹ جنریشن آف ڈرائیورز ہیں, اگر ان کا ڈرائیونگ لائسنس گریجولی ایک سسٹم بنایا جائے, ڈی وی ایل اے جو یو کے کی ایک اتھارٹی ہے اس طرح کی ایک اتھارٹی بنائے جو نیشن وائڈ ایک اسٹینڈرڈ ایگزام لے, اور اس کا وہ ایگزام اتنا ٹف ہو کہ ہمارے جو ڈرائیورز آئیں گے وہ اگلی ڈیکیڈ میں بہت ڈسپلنڈ ہوں گے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو ذرا آپ بہت اچھی تجویز ہے, بہت اچھی تجویز ہے. گریجولی ظاہر ہے کہ اسی طرف آنا پڑے گا ورنہ یہ کھیڑ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. تھینک یو سو مچ. انوار الحق صاحب ہیں اسلام آباد سے. ڈیئر میں انوار الحق بول رہا ہوں اسلام آباد سے. آپ کے پاس 1 منٹ ہے انوار صاحب, آپ اپنی بات کہنے کے لیے, ہم پروگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اچھا, میری زرعی زمین ہے چشتیاں ڈسٹرکٹ بہاول نگر 195 فتح میں جی فتح پر. تو میں اپنی زمین کا پانی رجواہے سے نہر کنال کے اوپر ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہوں. 2 سال سے میں درخواستیں دے رہا ہوں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ بہاول نگر کو. تو پنجاب حکومت اتنی امراد دے رہی ہے کسانوں کے لیے, مرکزی حکومت, پنجاب حکومت, لیکن ایریگیشن ڈپارٹمنٹ بہاول نگر کا میرا پانی ٹرانسفر نہیں کر رہا. مریم نواز سے میری اپیل ہے کہ میرا پانی ٹرانسفر کرانے میں میری مدد کی جائے. ٹھیک ہے, اللہ کرے کوئی آپ کی اپیل سن لے اور ان لوگوں کو سیدھا کر دیں. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو خبریں ہیں جو ہم سے رہ جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ افغانستان اور پاکستان جنگ بندی جاری رکھنے میں متفق ہو گئے ہیں. اب وہ تحریری معاہدہ تفصیلاً کب ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. دوسری خبر جو ہے کہ کالعدم جو تحریک لبیک ہے اس کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ عہدیداروں اور سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پارٹی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے کالعدم ہونے کا. اور دوسرے, ہم غزہ کے المیہ پہ تو بات کرتے ہیں, لیکن سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے. اور جس طرح عالمی برادری, غزہ میں تو یہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہلچل ہو رہی ہے, سوڈان کے حوالے سے تو بالکل ہلچل نہیں ہو رہی ہے, اور وہاں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے کسی طور صاحب اس میں ہمارے عرب ملکوں کا جو کردار ہے
माशाल्लाह। बिल्कुल अगले हफ्ते कह रहे थे उस पे हमें बात करनी होगी तफसीलन, क्योंकि ये मौजू रह गया है मुसलसल। तो चला अगले हफ्ते एक नई तरह का इंपीरियलिज्म है। एनीवेज आज के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।